إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 3 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں عقیدے کے متعلق بیان ہو رہی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس سے یا اس بندے سے، افترا، جو باندھے یا گھڑ لے، بنا لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، او کذبا، یا وہ جھٹلائے، بآیاتی، اس کی آیتوں کو، انہو، بے شک یقینی بات ہے کہ لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ ویوم، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے انہیں، جمیعا، سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے کہ جن سب نے اشرکو، شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، کہ جن کے معبود ہونے کا تم سب دعویٰ کرتے تھے، کہ جن کے بارے میں تزعمون، تم یہ دعویٰ کرتے تھے یا سمجھتے تھے یا گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں، وہ تمہارے شریک ہیں، وہ تمہیں چھڑا لیں گے۔ ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کا کوئی بہانہ، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ سب کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم سب شرک کرنے والے، ہم تو شریک بنانے والے ہی نہیں تھے۔ انظر، دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے ان سب نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، وضل، اور گم ہو گیا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ سب جھوٹ باندھتے تھے۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یستمع الیک، کچھ ایسے بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں الیک، آپ کی طرف، وجعلنا، اور ہم نے کر دیے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنہ، پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ سب نہ سمجھ سکیں، یہاں اللہ محذوف ہے، اللہ یفقہو، کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، بوجھ رکھ دیا ہے، وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھ بھی لیں، کل آیہ، ہر نشانی کو، لا یؤمنوا بہا، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤک، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ سب جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، کہ جن سب نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر افسانے، واقعات، کس سے، پہلے لوگوں کے، وہم ینہون عن، اور وہ سب روکتے ہیں اس سے، وینأون عن، اور وہ خود بھی دور رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ سب ہلاک کر رہے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہیں اس بات کا، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں ان کو، اذ وقفوا، جب یہ سب کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، فقالوا، تو سب کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہیں تکذیب کریں گے اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں گے ہم سب ایمان لانے والے، ہم مومن بن جائیں گے، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ سب چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے، ولو ردوا لعادوا، اور اگر یہ سب لوٹا دیے جائیں دنیا میں، لعادوا، یقیناً یہ دوبارہ کریں گے، لما نہوا عنہ، اسے جو کہ نہو، سب منع کیے گئے، عنہ، اس سے، جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا تھا، دنیا میں دوبارہ زندگی مل جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے وہ مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہم، مبعوثین، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں انہیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قال، تو وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ، بالحق، حق، یقیناً، کیا یہ حقیقت نہیں ہے،
قالوا تو وہ سب کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں، وربنا اور ہمارے رب کی قسم، قال تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب تو اب چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون جو تم سب کفر کیا کرتے تھے، اب اس کفر کے بدلے تم اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، اس کے مزے چکھو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے اہم ترین آیت ہے یہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بول لے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ سب سے بڑا اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ پر جھوٹ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کو غیروں میں داخل کرنا، یہ سب سے بڑا اللہ پر جھوٹ ہے۔ کہ یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اس کائنات کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اس کا مدبر الامر صرف ایک اللہ ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ سورج اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اور چاند نکالنے کے لیے اللہ نے کسی اور کو مختص کیا ہوا ہے، بیٹے اللہ رب العالمین دیتے ہیں لیکن بیٹیاں دینے کا اختیار اللہ نے فلاں کو دیا ہوا ہے، بارشیں دینے کا اختیار اللہ نے فلاں کو دیا ہوا ہے، مشکل حل کرنے کا اختیار اللہ نے فلاں کو دیا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ پر جھوٹ ہے۔ فرمایا ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس بندے سے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے یہ کائنات کے نظام دوسرے لوگوں میں بانٹے ہوئے ہیں، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے یہ جو نیک بزرگ ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر ان کی سفارش مان کر ہمیں جو ہے نجات مل جائے گی۔ نجات کے جتنے بھی غلط عقیدے لوگوں نے گھڑے ہوئے تھے یا اب گھڑ رکھے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو یہ سب جھوٹ ہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ تم جو ہے ان لوگوں کو سفارشی بنا لو، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ تو واسطہ ہے ہمارا، یہ وسیلہ ہے ہمارا۔ هؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہ سورت مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں مشرکین مکہ پر حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ تم نے تو یہ جھوٹ بولا ہوا ہے، یہ مورتیاں، یہ لات منات عزا، ان کے بت جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ اس طرح کے سفارشی تم بنا لو اور پھر کام کوئی نہ کرو، یہ سفارشی تمہیں چھڑا لیں گے۔ اب دیکھیں نا ذرا، اب ذہنی طور پر، فطرتی طور پر بھی یہ بات کسی حد تک بھی قابل قبول نہیں ہے کہ کام ایک انسان کرے اور اس کے ایک کے کام کی وجہ سے سب کو نجات مل جائے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا سکول، کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی جامعہ، کوئی ایسا نہیں ملے گا جہاں پر کوئی ایسا ٹیچر ہو جو یہ کہے کہ پوری کلاس میں جو ہے 100 طالب علم ہیں، اب ان میں سے 3-4 بچے جو بالکل ذہین ہیں وہ پورے نمبر لے رہے ہیں، یعنی 100 میں سے 100 نمبر انہوں نے لے لیے، اور پاس ہونے کے لیے جو ہے 10 نمبر کی ضرورت ہے یا 20 کی ضرورت ہے۔ اب 4-5 بچوں نے 100 نمبر لے لیے، ان 100 بچوں کے نمبر پہ سب کو بانٹ دو، باقی کوئی پیپر بھی نہ دے، وہ تیاری بھی نہ کریں، پڑھیں بھی نہ۔ وہ 4-5 بچوں نے 100 نمبر لے لیے، انہیں سب کے نمبر جو ہے وہ سب بچوں میں تقسیم کر دو، وہ سارے پاس ہو گئے۔ کوئی ہے ایسا ادارہ؟ یہاں تو یہی ہے نا، جو انسان اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہے کہ یہ بزرگ چھڑا لیں گے، عقیدہ کیا ہے کہ یہ بڑے نیک ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے بڑی نیکیاں کیں، اللہ کو بڑا راضی کیا، اور اب ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے دنیا کی محبت میں مست رہیں، دنیا کماتے رہیں، دنیا کے عیش و آرام میں رہیں، ہمیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، بس
ان کو راضی کر لیں، ان اللہ کے اولیاء کو راضی کر لیں، ان کو نذرانے دے دیں، ان کو جو ہے وہ ہم سالانہ جو یہ چاہتے ہیں ان کو خوش کرتے رہیں، بس عبادت کی پھر کوئی ضرورت نہیں، جو انہوں نے عبادت کی اس کا فائدہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ انسان کی عقل نہیں مانتی اس کو، فطرت نہیں مانتی، دنیا کا کوئی ادارہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں یہی تم نے سمجھ لیا ہے کہ عبادت ایک نے کی، اس کی عبادت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ وہ تو اس کو فائدہ دے گی جس نے کی ہے۔ اور ہر انسان کو یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم سب نیک بن جاؤ۔ آگے ہم بلکہ پیچھے چھٹے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلے کا معنی میں نے تفصیلاً بتایا تھا وہاں پر کہ وسیلہ کا معنی قربہ ہے، اللہ کا قرب تلاش کرو نیکیاں کر کے، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں کوشش کر کے۔ یہ جو عقیدہ بنایا ہوا تم نے کہ فلاں بزرگ چھڑا لیں گے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، ان کی جو بزرگ ہیں اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی نیکیاں، ان کی عبادت ان کو فائدہ دے گی، جو انہوں نے محنت کی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، وہی تم کرو۔ انہوں نے نیکیاں کی، اللہ کے نافرمانی سے بچے، انہوں نے تہجدیں پڑھیں، اللہ سے معافیاں مانگی، وہ تم کرو۔ ہے نا، انسان اپنی منمانی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتا، اگر حق کو قبول کر لے تو کچھ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ اس رکوع، پچھلا رکوع میں جو ہم نے آخری آیت پڑھی وہ بھی یہی ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، یہ جن کو کتاب دی گئی یہودی اور پھر مشرکین مکہ بھی ایسے پہچانتے ہیں حق کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حق کو تو پہچانتے ہیں، حقیقت کا پتہ ہے انہیں، لیکن اس حقیقت کو مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ حقیقت ماننے کے لیے نا کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے مشرکین مکہ کو کہ حقیقت یہی، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو انسان جس نے عمل کیا فائدہ اسی کو ہوگا، جس نے بے عملی کی اس کو نقصان ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر ان کو منمانی زندگی تو چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ چھوڑتے نہیں، غلط عقیدہ گھڑ لیا کہ فلاں چھڑا لیں گے، بزرگ چھڑا لیں گے۔ اور اس کو مزید میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کھانا ایک بندے نے کھایا ہے، کھانا ایک بندے نے کھایا، اب جس نے کھایا ہے فائدہ اسی کو ہوگا یا دو چار بندوں کو اور کو بھی ہو جائے گا؟ کہ ایک بندہ کہ میں نے کھانا کھا لیا اور میں نے اپنا کھایا وہ تمہیں دے دیا ہے، ان کی بھوک مٹ جائے گی؟ جس نے کھایا فائدہ تو اسی کو ہوگا، جس نے دوائی پی ہے اثر اسی پر ہوگا۔ ایک کھا کر دوسرے کو نہیں دے سکتا، تو ایک نے پڑھا ہے تو دوسرے کو کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ صرف کیا ہے، ایک کس وجہ سے یہ عقیدہ بنا ہے؟ تو یہی کہ لوگ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی منمانی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ نظر آتا ہے کہ موج کرو، جو کرنا ہے کرو، حرام کماؤ، سود لو، رشوتیں دو، جیسے مرضی آئے دنیا کی زندگی گزارو، بس جو ہے آخرت کے لیے کیا کرو، نذرانے دیتے رہو، بزرگوں کو خوش کرتے رہو، پکڑ لو کوئی اپنا سفارشی اور اس کو خوش کرو، اس کو نذرانے دو، سلانے دو، اور پھر جو ہے آخرت میں یہ تمہیں چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، دین سے دور، قرآن کے قریب نہیں آتے، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا قرآن، اور اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ فلاں بزرگ چھڑا لیں گے، فلاں پیر صاحب کے پلو پکڑ لو، فلاں کا پلو، بس پھر بیڑے پار ہیں۔ ایسے بیڑے پار ہوں گے؟ فطرت نہیں مانتی اس کو، عقل سلیمہ تسلیم نہیں کرتی کہ کام ایک نے کیا دوسرے کو کیسے مل گیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ فرماتے ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ گناہ تم نے کیے ہیں تو سزا بھی تمہیں ملے گی، تمہارے گناہ کسی اور پر نہیں ڈالے جائیں گے، اور نیکیاں تم نے کی ہیں تو فائدہ تمہیں ملے گا، تمہاری نیکی کا فائدہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور قیامت کے دن تو جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں نا اپنا بوجھ، وہ بھی انسان کے کام نہیں گئی۔ ہاں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ماں بچے کو تکلیف ہو نا، وہ ماں اپنی تکلیف سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا مشکل میں نہ آئے، میرا بیٹا بیمار نہ ہو، میں بیمار ہو جاؤں، میرا بیٹا کام نہ کرے میں کر لوں۔ باپ ایسے کہتا ہے میری اولاد تکلیف نہ اٹھائے، مشقت نہ اٹھائے، ان کی جگہ پہ میں مشقت اٹھا لیتا ہوں۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے جو ہے نا خیر خواہ ہوتے ہیں، خاوند کہتا ہے کہ میری بیوی مشقت نہ اٹھائے، اس کی جگہ پہ میں اٹھا لوں، بیوی کہتی ہے
خامد نہ اٹھا سکے اس کے لیے اس کے کام میں کر دوں، میں اپنے خامد کو سکون پہنچاؤں. یہ جو رشتے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، اللہ نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے انہی رشتے کے بارے میں کہا ہے. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اس سے واضح اور کیا چیزیں ہوں. اللہ فرماتے ہیں لا یسأل حمیم حمیما. حمیم کہتے ہیں جگری دوست، دلی دوست. لا یسأل، نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے. دنیا میں جان چھڑکنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے وہاں دیکھ رہے ہوں گے، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر کنی کترائیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے مجھ سے. آج میں نے تو خود بچنا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے. ہر کسی کو نفسا نفسی ہوگی. ماں جو ہے وہ بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. خامد بیوی ایک دوسرے سے نا آشنا ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ لو یفتدی یومئذ بعذاب یومئذ ببنیہ. ایک بندہ چاہے گا کہ آج لو یفتدی، کاش کہ مجھ سے فدیے میں لے لیا جائے. کون؟ ببنیہ، بیٹا، وصاحبہ، میری بیوی، واخی، میرے بھائی، وفصیلتہ التی تؤویہ. اور ایک بندہ یہ چاہے گا کہ میرے بدلے میں، میرے گناہوں کے بدلے میں میرا بیٹا آگ میں ڈال دیا جائے، میری بیوی آگ میں ڈال دی جائے، میرے بھائی آگ میں ڈال دیے جائیں، وفصیلتہ التی تؤویہ، میرا سارا خاندان، میرا کنبہ اور قبیلہ، ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے. ثم ینجی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے ایک کو بچا لیا. وہاں تو نفسا نفسی ہوگی، کون کس کے کام آئے گا. تو یہ غلط ترین عقیدہ ہے جس نے بے عملی کو فروغ دیا ہے اور اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے. او کذب بآیاتی، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کذب بآیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. یہ اللہ کی آیتیں، یہ سچی آیتیں، یہ قرآن درست عقیدہ، اس کو جو جھٹلا دے اور اپنے غلط عقیدے پر چلتا رہے، اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچیں، اور اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ مشرکین مکہ کو ایک تو ان کے عقیدے سے ہٹانا ہے کہ تم نے جو غلط عقیدے بنائے ہوئے سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر تم سمجھتے ہو، کیونکہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں وہ دل سے تو مان چکے تھے، صرف اپنی صدارتوں، چدراہٹیوں اور منمانی زندگی کو چھوڑنا پڑتا تھا، اس لیے وہ نہیں مان رہے تھے. اور دوسرا یہ بھی، اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر واقعتاً دل سے یہ سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نبی ہیں نہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس سے بڑا پھر ظلم کیا ہوگا. اور اسی طرح پھر بعد میں کئی لوگوں نے جو نبوت کے دعوے کیے، یہ بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے اور ظلم ہے. اور جو پھر سچے رسول کی دعوت کو، سچی تعلیمات کو جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں. اور پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا، یوم نحشرہم جمیعا، جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے جنہوں نے غلط عقیدے گھڑے ہوئے ہیں نا، اپنے معبودوں کے بارے میں، باطل معبودوں کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں، ان کو معبود بنایا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے قیامت کے دن، یہ اللہ کی حکومت میں شریک ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اور ان کے سفارشیوں کو سب کو ہم جب قیامت کے دن جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان لوگوں سے ہم کہیں گے جنہوں نے شرک کیا دنیا میں یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں چھڑا لے گا ہمیں، فلاں بچا لے گا، فلاں ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ان سے پوچھیں گے این شرکاؤکم، وہ شریک کہاں ہے تمہارے. اب دیکھیں کتنا سادہ ترین انداز قرآن کا سمجھانے کا ہے. اسے بھی پڑھ کر کوئی نہ سمجھے، اپنے شرک میں رہے اور باطل عقیدے پر رہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. یہی تو کہا اللہ نے، من اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو غلط عقیدہ گھڑے اور اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلا دے، ان کے آنے کے بعد بھی اپنے شرک پر اڑا رہے، اپنے باطل عقیدے پر رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آئین شرکاؤکم، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں بچا لیں گے، وہ کدھر ہیں. آئین الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، تمہارا دعویٰ تھا کہ عمل کی کیا ضرورت ہے. اور آج دیکھیں اتنا باطل ترین عقیدہ کہ شاید مشرکین مکہ کا بھی نہ ہو. کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حج کرنے کی کیا ضرورت. فلاں پیر صاحب ہیں،
بلکہ مجھے تو ایک ساتھی نے بتایا معاذ اللہ نقل کفر نباست، کفریہ بات صرف بتانے کے لیے اگر کی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو کہا گیا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، آگے سے جواب کیا تھا اس جاہل کا، کہتا ہے فلاں پیر صاحب ہیں میرے، فلاں کو میں نے پیر بنایا ہے، اور پھر بھی میں نمازیں پڑھ کے جنت میں جاؤں تو معاذ اللہ پھر میرے جنت میں جانے پر بھی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمایا ایسے بولوں سے کہ اگر فلاں کو پیر بنایا ابھی بھی مجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر بھی نمازیں پڑھ کے جاؤں تو لعنت ہے میرے جنت میں جانے پر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کتنا باطل ترین عقیدہ کہ کیا مطلب ہے، ذہن میں کیا ہے کہ فلاں کو پیر بنایا نا، اب نمازوں کی کیا ضرورت، نمازوں کی تو کوئی ضرورت نہیں، جبکہ دین کیا ہے، شریعت اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کر لو، تمہیں میرا باپ ہونا قیامت کے دن، محمد الرسول اللہ کا باپ ہونا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر عمل کی وجہ سے تمہیں نقصان مل گیا تو یہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ جب یہ نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی والی کام نہیں آتی، عمل کام آتا ہے، تو باقیوں کی نسبتیں کیا ہیں، کس کھاتے میں کہاں جائیں گی؟ یہی ہے نا آئین شرع، اللہ پوچھیں گے ایسے لوگوں سے کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا، یہ دعویٰ تھا کہ نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھوٹ بولو، رشوتیں لو، زنا کرو، موج مستی کرو، اپنی من مانی کی زندگی گزارو، بس ان پیروں کو راضی کر لو اور یہ چھڑا لیں گے۔ کدھر ہیں وہ چھڑانے والے؟ این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ سب جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، یہ دعویٰ تھا کہ یہ چھڑا لیں گے، یہ بچا لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم لم تکن فتنتم، اور نہیں ہوگا پھر ان کے لیے، اب کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا۔ فتنہ کا نہ کئی معنی ہوتے ہیں، فتنے کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنے کا معنی جو ہے جو سزا بھی ہوتی ہے، عذر بھی ہوتا ہے، معذرت بھی ہوتی ہے، بہانہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا اب کوئی معذرت نہیں باقی بچے گی، یا کوئی بہانہ ان کے ہاتھ باقی نہیں آئے گا، الا ان قالوا، مگر صرف یہی ہوگا، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارا رب، جو ہمارا رب ہے اس اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی جن لوگوں کی دنیا میں مکر جانے کی عادت ہوتی ہے نا، سب کچھ ہونے کے باوجود اب جب پھنسا ہے قسم اٹھا لی فوراً سے۔ ایسے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے اور بچ جایا کرتے تھے، جھوٹی قسمیں، لیکن قسم یہ جھوٹ کہاں فائدہ دیتا ہے جہاں آگے والا حقیقت نہ جانتا ہو۔ اللہ رب العالمین کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب دکھا دیں گے سامنے کہ کیا کرتے رہے، کیا کرتوت کرتے رہے دنیا میں، وہاں بھی قسمیں اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کتنا سادہ انداز، انظر، دیکھو ذرا، دیکھو تو صحیح، کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے آپ پر کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنے دنیا میں ان کو بتایا جاتا رہا کہ بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جو اللہ کے بارے میں باطل عقیدہ رکھے، جو یہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ چھڑا لیں گے، یہ وسیلے ہیں، ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں نہیں مانا انہوں نے، کذب بآیات ربی، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ کتنا واضح ترین پیغام ہے، یہی سمجھایا جا رہا ہے نا کہ یہ کام نہ کرو ورنہ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اور پھر یہ جو پڑھ کر بھی یہ کرتا رہے، یہ قرآن پڑھ کر ترجمہ، اور پھر کئی لوگوں کو نا گمراہ کیا ہوا ہے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو، وہ کہتے ہیں یہ آیتیں جو تھیں نا یہ مشرکین مکہ کے بارے میں تھیں، آج کے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں تھوڑی ہیں۔ ٹھیک ہے مشرکین مکہ کے بارے میں تھیں، لیکن جس بندے کا عقیدہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہی ہوگا اس کے بارے میں بھی ہے۔ عقیدہ تو ویسے ہو، صرف کلمہ پڑھنے سے پھر کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں معبود ہیں ہمارے، انہوں نے آسمان بنایا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بارش برساتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو ہمارے بت ہیں انہوں نے زمین بنائی ہے یا یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ظالموں عبادت نہیں کرتے، سجدے تو کر رہے ہو، ہاتھ تو پھیلائے ہیں تم نے، یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو اس لیے خوش کرتے ہیں اللہ کے قریب ہی ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں۔ تو اسی کا اللہ نے قرآن میں بار بار، اس صورت میں ہم پڑھیں گے، اس صورت میں تفصیلاً آیا ہے، آگے بھی آئے گا۔ مکی صورتوں کا اصل مضمون یہی ہے کہ ان کے باطل عقائد اور نظریات سے ان کو روکا گیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. اور آج کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے بارے میں تھا. جب عقیدہ کلمہ پڑھنے والوں کا بھی اصل میں نا ہمارے ملک پاکستان میں انڈیا میں رہے ہیں نا, ہندوستان میں اکٹھے تھے, نظریات اور سارا کچھ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی وہ ہندوانہ رسم و رواج آ گئیں. وہ ہندو جو اپنے مورتیوں کے لیے کرتے ہیں, بتوں کے لیے کرتے ہیں, وہی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے جو ہے بزرگوں کی درباروں پر, خانقاہوں پر وہاں کر رہا ہے. چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, وہ پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں, یہ پھولوں کے چادر ڈالتے ہیں. وہ وہاں جا کر دودھ چڑھاتے ہیں, یہ بھی دودھ چڑھاتے ہیں. وہ نظر نیازیں مانتے ہیں, یہ بھی مانتے ہیں. وہ جب ان کی مشکلیں ٹل جائیں وہ جا کر وہاں پہ نذرانے دے کے آتے ہیں, یہ بھی قبروں پہ دے کے آتے ہیں. وہاں رہنے کی وجہ سے ہمارے عقائد بگڑ گئے. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ جو پڑھ رہے ہیں اسباب کو دوسروں تک پہنچائیں, پھر عقائد درست ہوں گے. درست ہوئے تو آخرت میں نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ کتنا آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں. انظر کیف کان. پھر یہ جھٹلا دیں گے, قسمیں اٹھا کر کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کیا. اللہ فرماتے کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بولا انہوں نے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور گم ہو گیا وہ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے, جو جھوٹا عقیدہ بنایا تھا کہ فلاں چھڑا لیں گے, فلاں بزرگ چھڑا لیں گے, ہیں جن جن کے فلاں فلاں کے پلو پکڑ لو بس بیڑے پار ہیں. پھر کئی لوگوں کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہی کہتا فلاں پیر ہے, کسی کا فلاں ہے, کسی کا فلاں ہے, کسی کا فلاں ہے. اور پھر ان پیروں کو, ان بزرگوں کو جو ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ, اللہ کے نیک ہوں گے, اولیاء ہوں گے, احترام کرنا ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو پھر ایسے ایسے القاب دیے ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. کسی کو داتا, کسی کو غوث اعظم, کسی کو غریب نواز, کسی کو لجپال, کسی کو دستگیر, کسی کو فیض عالم. یہ کیا ہے یار؟ یہ تو ساری اللہ کی صفات ہیں. داتا کون ہے؟ داتا کا معنی دینے والا, وہ تو رب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. تو یہ صفات اللہ کی جو غیروں کو دی ہوئی ہیں سب شرک ہے. اس سے بچیں, اپنے رشتہ داروں کو بچائیں, اپنی اولاد کو بچائیں, ٹھیک ہے نا. اگر اسی عقیدے پر موت آ گئی تو کیا بنے گا آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں ضل عنہم. جو باطل عقیدے گھڑے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے ان سے وہ. اور پھر یہ جن کو بنایا ہوا ہے نا, یہ بھی تو اللہ کے ہاں جا کر کہیں گے نا. سورہ یونس میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے, یہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا وہ تو اللہ کے نیک تھے, اولیاء تھے, وہ تو ساری زندگی اس شرک سے روکتے رہے. وہ اللہ کو قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہمارے فوت ہو جانے کے بعد ہمیں تم وسیلہ بنا لینا, ہماری قبروں پر میلے لگانا. ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا, ہم نے تو روکا تھا. ہم تو ساری زندگی تیری توحید پر ان کو بلاتے رہے, ان کو تیرا فرما بردار بناتے رہے. ہمارے جانے کے بعد انہوں نے اپنی منمانی کی زندگی گزاری اور کہا کہ یہ چھڑا لیں گے, ہم تو ان سے بیزار ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ منہم من یستمع الیک. اب یہاں اس آیت میں ایک اور مشرکین مکہ کا انداز تھا, اس کا ذکر ہو رہا ہے. منہم, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یستمع الیک, جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. ہم نے ان کے کانوں میں علی قلوبہم, ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. مشرکین مکہ نے نا جب دیکھا کہ غریب لوگ, کمزور لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں, اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ہمارے کسی بھی کوشش اور محنت سے واپس نہیں آتے, تو انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح ایک پلان کیا, ایک بہانہ, ایک کام کیا. جس طرح پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھا ہے نا, یہودیوں نے کہا تھا کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو پھر کافر ہو جانا, تاکہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ بڑے لوگ تھے نا, یہ علماء تھے, یہ آئے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, دیکھا پرکھا, ان کو کوئی خرابی نظر آئی ہوگی نا, یہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے بھی کہا مشرکین مکہ نے, ہم بھی بڑے بڑے سرداروں نے, ہم جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, بیٹھیں گے, توجہ سے سنیں گے بات, اور کمزور عام لوگ مسلمان وہ دیکھیں گے کہ دیکھو یہ سردار بھی بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, توجہ سے سنیں گے, اور پھر سن کر ہم اس میں سے کوئی اعتراض نکالیں گے, ٹھیک ہے نا, ان کی باتوں کا جواب دیں گے, اور پھر بعد میں آ کر ہم ان کا انکار کر دیں گے. ہم کہیں گے یہ خرابی ہے, یہ خامی ہے, فلاں بات کیوں تھی, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ آئے ہی اس نیت سے تھے کہ ہم نے ماننے کی نیت دل لے کر نہیں آئے کہ اگر سچ ہوا تو مان لیں گے, نہیں, بلکہ کس لیے آئے کہ توجہ سے سنیں گے اور ان باتوں کا جواب تلاش کریں گے, اعتراض کریں گے, پکڑیں گے, نقطہ نکالیں گے, کیڑے نکالیں گے ان کی باتوں میں, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی متنفر کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ ہم نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال, یہی پردہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں رچ بس چکی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے. سننے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ حق سمجھ کر قبول کریں گے,
توجہ سے تو اس لیے سن رہے ہیں تاکہ ان کی باتوں کا جواب ہم تلاش کر سکیں، ان یفقہوا کہ وہ سمجھ سکیں، اللہ یفقہوا کہ وہ نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے ہم نے۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ یہی بوجھ ہے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن دل میں کیا ہے؟ کانوں سے تو سن رہے ہیں، دل میں کیا ہے؟ کہ ماننا نہیں ہے۔ دل میں کیا ہے؟ اس بات کا جواب کیسے دیں گے؟ دل میں کیا ہے؟ کس نقطے پر ہم نے پکڑنا ہے اور کیڑے نکالنے کے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ایسے ہیں کہ ہر نشانی بھی ان کے مطالبے کے مطابق ان کو مل جائے، لا يؤمنوا بها، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج بھی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر توجہ سے نہیں سنتا، سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا قرآن سننے کا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے کلاس میں بیٹھے ہیں، سارے طالب علم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں کئی ایسے ہیں جن کو کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آئے ہیں، والدین نے زبردستی کیا کہ جاؤ پڑھو، قرآن کی مجلس میں بیٹھو، یا آپ کسی کو لے کر گئے، بار بار آپ نے کہا کہ آؤ قرآن کا درس ہوتا ہے، آپ سننے کے لیے چلیں، یا آپ یہ سے سن لیں، یہ درس یہ سبق سن لیں۔ اب وہ اس کا دل نہیں کر رہا، وہ آیا اس لیے ہے تاکہ کوئی نقطہ نکالوں، کوئی کیڑا نکالوں، تاکہ بعد میں اعتراض کر سکوں۔ کئی لوگ آج بھی ہوتے ہیں دین پر، اسلام کے متعلق اعتراضات کرنے والے، ٹھیک ہے نا، وہ سنتے رہیں گے، کہیں سے کوئی بات، آخر انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین کی وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جو ہے وہ حفاظت میں تھے، آپ سے کوئی غلطی اللہ رب العالمین ہونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہوئی، کہیں سے کوئی بات ایسی آئی تو پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، اور ایسے سوالات کیے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں دین سے، شریعت سے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھر وہ سوالات کر کے کیا کہا اس کو کہ تمہیں تو جواب ہی نہیں آتا۔ اب ایک بندہ اس نے سوال کیا کہ اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں، کسی سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے کورس کیا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، دین شریعت پڑھی ہے، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ ہاں واقعتاً آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا ہے۔ نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا ایسا، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی زمین ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا ہے، صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا، وہ کون سی زمین ہے؟ اب کوئی یہ سوال، کوئی دین کا سوال ہے، کوئی شریعت کا سوال ہے، کہ قبر میں سوال ہونا ہے؟ اب یہ تو سنا ہے نا کہ 6 ماہ تک کچھ ایسے علاقے ہیں روس میں جہاں پر جو ہے 6 ماہ دن ہوتا ہے، 6 ماہ رات ہوتی ہے، یہ تو نہیں نا کہ کون سی ایسی زمین ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنی کم علمی کا جو ہے نا وہ اعتراف کرتا ہوں، آپ بتائیں کون سی ہے زمین؟ اس نے کہا پھر وہ زمین ہے جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنا لشکر لے کر سمندر پار کیا تھا، اور سمندر کے جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور راستے میں جو سڑک بنی تھی اس نے ایک مرتبہ سورج دیکھا، پھر تو وہ سمندر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے بندے کو پھر کہا کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ تم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، تم تو ان پڑھ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے سوالات جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اوٹ پٹانگ کرنا۔ اب ایک بندے نے حفظ کیا ہے، آپ اس سے پوچھیں قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، یاد ہونی چاہیے، لیکن حفظ کرنے کے لیے یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اسے پتہ ہو قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں۔ اگر ایک بندے کو یہ نہیں پتا تو کہ اس کا کیا مطلب کہ اس نے حفظ نہیں کیا، وہ ساری آیتیں اس کو نہیں آتی۔ قرآن اس کو اچھی طرح یاد ہے، پورا حفظ کیا ہوا ہے، اس نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر یہ اس ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ انسان ہے، ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے۔ اصل میں نا ایسے کام کون لوگ کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ دوسرے کی بات نہ ماننے کے لیے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی جو ہے توہین کی جائے، اور توہین کر کے اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے، جو حقیقت ہے، جو سچی ہے۔ یہی کام مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کیا کیا لقب نہیں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کیوں تھا؟ کیا لقب دینے والے نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ ابھی پچھلے رکوع میں پڑھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ساحر کہا، کذاب کہا، مجنون کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں آپ کی شخصیت کو کنڈم کیا جائے، آپ کی شخصیت خراب کی جائے، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی بات نہ مانیں۔ جب ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں سے یہ کہا جائے گا نا کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو پاگل ہیں، وہ بھی کہیں گے ہاں یہ تو مجنونوں والی بات ہے، یہ تو دیوانوں والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کتنا اثر ہوا ہوتا ہوگا۔
اور آج بھی کئی لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں، جو شریعت کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے یہ تو پرلے لوگ ہیں، ان کا کیا پتہ ہے، ان کا دماغ مارا ہوا ہے، ان کی عقل خراب ہو چکی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، عقل خراب ہو چکی ہے معاذ اللہ. اور کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل جو دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف بلاتے تو اس میں کیا ہوتا کہ اس زندگی سے نکال کر اگلی زندگی میں لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے یہ زندگی اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اصل عیش و آرام تو آخرت کا ہے. اس آخرت کے عیش و آرام کے لیے اس دنیا کا جھوٹا عیش و آرام ترک کر دو. اس میں رشوت نہ لو، اس میں حرام نہ کھاؤ، ظلم نہ کرو، ظلم اور زیادتیوں سے اپنی دنیا نہ بناؤ، اپنی آخرت برباد نہ کرو. اب جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے وہ اپنی دنیا کے نفع قربان کر دیتا ہے آخرت کے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے. اور پھر اسی طرح آج بھی اس دور میں بھی جو دنیا پرست لوگ ہیں، جو مٹیریلزم میں جینے والے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو، ان کو جب یہ دین کی بات بتائی جائے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، آخرت کے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر تمہیں کروڑوں کا نفع ملتا ہے نا، تو ٹھوکر مار دو، سود کو چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہیں. یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے؟ لاکھوں کا نفع تو مل رہا ہے نا، کروڑوں انہوں نے چھوڑ دیے. اس نے سود چھوڑ دیا، کتنا فائدہ ہے. اس نے جو ہے یہ لذتیں، یہ عیش و آرام، یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی. یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، دنیا کے فائدے ترک کر رہے ہیں، عقل ماری ہوئی ہے ان کی. یہی کہتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں ہا اولئک سفہاء. شروع میں پڑھا نا ہم نے پہلے پارے میں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ عیش و آرام چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں دنیا کے زیب و زینت، یہ تو بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بے وقوف، یہ کہنے والے جو یہ اصل بے وقوف ہیں. پتہ قیامت کو لگے گا کہ کس نے اپنا جو ہے نفع کیا ہے اور کس نے اپنا نقصان کیا. دنیا کے فائدے میں پڑھ کر اپنی اصل زندگی کو انہوں نے نقصان کیا، اپنے اصل زندگی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں، باقی ملکوں کا نہیں پتہ زیادہ، ہمارا جو یہ جو پولیٹیکل نظام ہے نا، یہ جو سیاست ہے ہمارے ملک کی، اس سیاسی نظام میں اس نظام نے ہمارے مذہب کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا بیڑا غرق کیا ہے، خرابہ کیا ہے. اس سیاستدانوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان چاہے وہ اچھا بھی ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں جو آئے گا نا وہ اس کو برا کہے گا، اپنی برائیاں چھپانے کے لیے دلیل دے گا اس کی برائی کی، کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ کون سا سچ بولتا ہے، میں نے یہ خرابی کی ہے تو اس نے بھی کی ہے نا، یہ دلیل بن جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں، اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کو جو ہے ذلیل کر کے رسوا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے نہ چلیں. اور ہر جو ہے عوام تو کلا نام ہوتی ہے نا، عوام جانوروں کی طرح، جس طرح ان کو جدھر لگاؤ لگے ہوئے ہیں. الا ما رحم ربی، چند جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتے، باقی اکثریت جو ہے وہ لکیر کے فقیر پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے بس جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے نا یہ لوہے پہ لکیر ہے، بس یہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے دوسرا جو ہے وہ تو خراب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی، اس نظام نے کہ ایک لیڈر دوسرے لیڈر پر، دوسرے اپنے مخالف پارٹی کے لیڈر پر وہ الزام لگائے گا، اس کو جھوٹا ثابت کرے گا، وہ چاہے سچ یا جھوٹ کا سہارا لینا پڑے اس کو بدنام کرنے کے لیے. اس کی جو ہے آج کل تو جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، جھوٹی ویڈیو بنا کر ان کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح پھر جو مذہبی لوگوں کو، جو صحیح طور پر دین کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، آخرت کی طرف بلانے والے، ان کی باتیں بھی سن کر نکتہ نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اور پھر ان کی شخصیت کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بات کو بھی کوئی نہ سنے. یہی طریقہ مشرکین مکہ کا بھی تھا، آج بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس میں کیا ہے کہ جب سنیں، حق کو سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ دل کی بھی حاضری سے سنیں قرآن. ٹھیک ہے نا، ورنہ اگر دل کہیں اور ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے تو پھر فائدہ ہے. آپ دیکھیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہے، اس نماز کا کیا فائدہ؟ آپ نماز کے الفاظ دہرا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کمرے میں کوئی اور بندے باتیں کر رہے ہیں، کھسر پھسر ہو رہی ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہے، آپ نے کیا پڑھا؟ اسی طرح جو بھی حق کی بات سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، توجہ کہیں اور ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. اور ایسے بندوں کے لیے، ایسے مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آیت بھی آ جائے، ہر نشانی بھی، جاؤکا یجادلونک، پھر بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں،
یقول الذین کفروا ان ھذا، کافر لوگ کہتے ہیں الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھی اسی طرح کسی کو بلاؤ نا، کسی دنیا پرست کو، بالکل دنیا میں وہ مست ہے، اس کو آپ کوئی قرآن کا لیکچر سنائیں، کوئی درس سنائیں، وہ سنے گا. کوئی اس میں سے کیڑے نکالے گا، کوئی اعتراض کی بات نکالے گا، یا پھر کوئی اور بات نہ آئے تو کہے گا یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ تو ساری سنی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی تھی، یہ تو ساری چیزیں ہم نے سن رکھی ہیں. کئی لوگوں کا ذہن بن جو کہیں نا آپ درس سنو، یہ مولویوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں ہم نے، یہ تو وہی پرانی باتیں کریں گے. یہ کون سا ماڈرن سائنس کی دور بات کر رہے ہیں آپ؟ اب تو جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، اب تو نئی باتیں، نئی چیزیں جو ہے ایجاد ہو رہی ہیں. پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، میٹا ورس ایجاد ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اب آگے پہنچ رہے ہیں. اب یہ پچھلی باتیں چھوڑ دیں. اصل بات یہی ہے، اس اصل کو رکھو گے آگے. ماڈرن جدید کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ جب مر جاؤ گے تمہاری زندگی ختم. کیا تم نے ماڈرن دیکھا؟ کیا تم کہاں پہنچے؟ زندگی ختم. یہ سوچو اس کے بعد کیا ہوگا. مومن ہو نا، کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل انسان وہی ہے، اصل کامیاب وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ، یہ خود بھی رکتے ہیں اس سے، اس قرآن سے، اس حقیقت سے. ینہونا روکتے ہیں، جیسے ہے نا نہی عن المنکر، روکنا منکر سے، یہ روکتے ہیں قرآن سے، عنہ اس قرآن سے روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ اور خود رکے رہتے ہیں، خود دور رہتے ہیں، خود بھی نہیں سنتے، خود بھی نہیں عمل کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہلاکت میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے. یہ جو بیٹھ کر سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس میں سے اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں. اسی لیے آتے تھے نا کہ ہم سنیں گے، اعتراض کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، تاکہ ہم دوسروں کو روک سکیں. اس سے کوئی خرابی نکال کر، ان کی باتوں میں کوئی کیڑے نکال کر، کوئی خرابی نکال کر ہم دوسروں کو کہیں گے یہ تو کوئی، اس چیز کا جواب کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، فلاں چیز کا جواب دو. ٹھیک ہے نا. تو پھر دوسروں کو بھی اس سے ہم روکیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کاش آپ دیکھتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا. قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ دنیا کی زندگی میں لوٹا دیے جائیں. تو کیا کریں گے دنیا کی زندگی میں؟ پھر قرآن سن کر یہی کہیں گے اساطیر الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جائیں گے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر پھر دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حامیم، سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ جہنم دیکھ لی، اپنی آنکھوں سے کانوں سے جہنمیوں کی چیخ و پکار سن لی. وسمعنا فرجعنا، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب یقین آ گیا جہنم دیکھ کر. اللہ فرمائیں گے نہیں. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہیں گے اللہ ہم بھول گئے تھے، ہمارے اوپر غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ہم پر ہماری شقاوت غالب آ گئی تھی، ہم نہیں سنتے تھے دنیا میں، ایک مہلت اور دے دے، دنیا میں بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لخسؤ فیہا ولا تکلمون، ان سے کہو کہ دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، اسی جہنم میں رہو، آپ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا. وہاں پر کوئی مہلت نہیں ملے گی، یہ صرف ایک ہی موقع ہے، یہی دنیا ہے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا وہ سب جو دنیا میں چھپایا کرتے تھے. دنیا میں جو چیز دل میں چھپاتے تھے نا، دل میں پتہ تھا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اپنی سرداریوں، چودراہٹوں، اپنی من مانی زندگیوں اور دنیا کے عیش و آرام کی خاطر نہیں مانا کرتے تھے. غلط عقیدے کھڑے ہوئے تھے، تم نے فلاں چھڑا لیں گے، فلاں بچا لیں گے. کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ اب ظاہر ہو چکا ہے تمہارا. وَلَوْ رُدُّوا، اگر تمہیں دوبارہ ہم لوٹا بھی دیں دنیا میں، لَعَادُوا، پھر بھی تم وہی کام کرو گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے تمہیں روکا گیا. پھر تمہیں دنیا کی مجبوریاں یاد آ جائیں گی، پھر دنیا کے عیش و آرام میں پڑ جاؤ گے، پھر دنیا کی لذتیں، دنیا کے کام کاج، پھر ساری چیزیں وہی. دنیا جو ہوگی، دنیا کے کام بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، پھر وہی کام کرو گے تم. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو. دنیا میں جا کر تم دوبارہ موقع ملے تم پھر بھی وہی کرو گے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور پھر یہ لوگ ان سب نے کہا کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. کئی لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، بس جو کرنا ہے کر لو، 2 دن کی زندگی عیش کر لو، کل کس نے دیکھی. کئی کلمہ پڑھنے والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مشرکین مکہ تو زبان سے کہتے تھے مر جائیں گے، کون اٹھائے گا. اور آج کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں کہ آخرت ہے.
جو ظلم کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کے مالوں پہ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، یتیم و مسکینوں پہ ظلم کر رہے ہیں، انسانیت کا کوئی خیال نہیں ہے انہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا ان کے ذہنوں میں ہے کہیں کہ حساب دینا ہے، آخرت ہے، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا کریں گے؟ مطلب عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آخرت پر کوئی ایمان، کوئی یقین نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کاش آپ دیکھتے اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب اپنے رب کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہاں ہم ذرا غور کریں، 2 مرتبہ کہا نا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب آگ پر کھڑا کیا جائے گا کیا حالت ہوگی ان کی؟ جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا کیا حالت ہوگی؟ اپنا سوچیں، اکیلے بیٹھ کر دیکھیں، اپنی زندگی کے گناہوں کو سوچیں، کتنے گناہ کر لی، کیا ان کی توبہ کی ہے؟ اگر موت آ جائے ابھی تو کیا کریں گے ہم؟ مہلت نہ ملے تو ابھی سے اپنے گناہوں، اپنی جو زندگی میں گناہ کیے نا ان کو سوچیں، اکیلے بیٹھ کر ان پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، دوبارہ ورنہ موقع نہیں ملے گا۔ یہی ایک ہی موقع ہے، یہی زندگی ہے، اس میں اپنے گناہوں کے اپنے رب سے معافی مانگنے اور کہیں اللہ ہم دنیا میں تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، آخرت میں ہمیں جہنم پر نہ کھڑا کرنا۔ اللہ وہاں پر ہمیں جو ہے پلک جھپکنے کی دیر سے جس طرح تیرے مومن بندے جہنم سے پرسرات سے گزر جائیں گے ایسے گزار دینا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سے حساب بھی نہ لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ بغیر حساب کے ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دینا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور معافیاں مانگیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں، قرآن پڑھیں، عمل کریں، بغیر عمل کے کچھ نہیں بنے گا۔ عمل کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، گناہوں والے کاموں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ تیری نافرمانی والے کام نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اذ وقفوا علی ربہم، اللہ کے سامنے کھڑا کیا، اللہ کہے گا لیس ھذا بالحق، یہ حق نہیں ہے۔ دنیا میں تم کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، کون حساب لے گا؟ کئی انسان ایسے دنیا میں مگن ہیں، قبضے، ناجائز قبضے، دوسروں کی زمینوں پر ظلم اور زیادتیاں، ان سے کہا جائے کہ حساب ہوگا تو اتنی دنیا ہوگی، کیسے حساب ہوگا؟ ہم کہاں نظر آئیں گے؟ معاذ اللہ، اللہ کو ہم کہاں نظر آئیں گے؟ اتنی مخلوق ہوگی، کس کا حساب ہوگا؟ ہیں ذہن کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں؟ دنیا والا بن چکا ہے نا ذہن، کی دنیا کے حکمرانوں کے یا دنیا کی ایسی ہمارے ہاں عدالتیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا مجرم کہاں سے کہاں گیا، نکل گیا، یہاں پہ جو ہے نا فراڈ کر جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ کیا اللہ کو بھی ایسے کمزور سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا؟ وہاں تو ایک رائی کے دانے کے برابر حساب ہوگا، جو تمہاری آنکھوں سے وہ دانہ، وہ ذرہ جو تمہیں نظر نہیں آتا، اتنا بھی اللہ فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا سامنے ہوگا، کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ذرہ برابر نیکی ہے وہ بھی سامنے ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے تمہارے کرتوت چھپ جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں اعتبار نہیں آتا تھا، تم سمجھتے تھے کہ کون حساب لے گا، اب دیکھو بتاؤ الیس ھذا بالحق۔ اور اس وقت یہ ظالم کہیں گے، دنیا میں ظلم کرنے والے اور جن کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ حساب کیسے ہوگا، کس نے دیکھی آخرت، کہاں ہے حساب؟ قالوا بلا وربنا، ہاں کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، یہ تو سچ ہے، یہ تو حقیقت ہے، آگے قیامت جس کے بارے میں سنتے تھے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، بس ایسے ہی تو پرانے قصے کہانی ہے، تو مولویوں نے ہمیں جو ہے وہ جہنم قبر قیامت آخرت کر کر کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں، جس کا ہم مذاق اڑاتے تھے یہ تو آ گیا، اللہ کی قسم یہ تو حق ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اب دوبارہ کوئی دنیا کی زندگی، کوئی مہلت نہیں ہے، بس وہی ایک ہی امتحان تھا جس میں تم ناکام ہو گئے، فذوقوا العذاب، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، ہمارے قرآن کا، ہماری آیتوں کا، ہمارے رسولوں کا، ہمارے دین کی طرف بلانے والوں کا تم انکار کرتے تھے، اب اس انکار کے بدلے میں یہ مزہ چکھو۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے پڑھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی زندگی کو درست کر لیں، اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ آخرت ہم نے سنوارنی ہے، ہم نے جنت لینی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے، اس میں جو کریں گے آگے وہی ملے گا، اس میں نیکیاں کریں گے تو اچھا ملے گا، یہاں عیش و آرام کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے تو مرضی اپنی پوری کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی سب کچھ نہیں ہے، محدود سی صلاحیتیں، محدود سی جو ہے اللہ نے مہلت دی ہے،
اس میں کتنا کچھ کر لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیچھے زندگی دیکھیں کیا کر لیا ہے، جس نے اللہ کی فرما برداری میں گزاری زندگی اس کی بھی گزر گئی، اور بڑے سکون سے گزری۔ جس میں نافرمانیوں میں، عیاشیوں میں، فحاشی بدماشی میں گزاری، اس کی بھی گزر گئی۔ اس سے پوچھو کیا ہے، اس کی حالت اور خراب ہوگی، وہ کہے گا فلاں دکھ ملا، فلاں ہوا، فلاں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس کی زندگی بلکہ خراب ہی گزری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں، دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی، آخرت بھی اللہ رب العالمین عیش و آرام والی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق دیں، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔